सलवात पढ़ दे मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वन नारु लिल काफिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहिल यमीनल अथरीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलवात बर मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत। परवरदिगार आलम ने बेशक ये मेरे मज़हब का बच्चा बच्चा जानता है कि इस कायनात को जिन अजीम हसीन आला हस्तियों के सदक़े में बनाया, उनमें दो नाम ऐसे नुमाया नाम हैं कि जिन्हें ज़माना जन्नत के जवानों के सरदारों के नाम से जानता है। बेशक ये अशरे के एतबार से तो आज पहली ही तकरीर है, लेकिन कल के एतबार से दूसरी। फ़र्क ये है कि कल सामने कोई और था, आज पिछले साल का रुका हुआ सिलसिला, जहाँ से हम एक दूसरे को चंद लम्हों के लिए, लम्हे ही कहूँगी इसलिए कि ज़िक्र आले मोहम्मद से हमारा दूरी और का सिलसिला न पहले था, न है, न इंशाअल्लाह कभी होगा। इसलिए कि परवरदिगार ने जिन अजीम हस्तियों के सदक़े में कायनात बनाई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उन अजीम हस्तियों के 14 के 14 नाम मेरे मज़हब का बच्चा बच्चा जानता है। अब आवाज़ उस अजीम हस्ती की है। मैंने पिछले बरस भी आप ही के दरमियान में अर्ज़ किया था कि जब कभी भी बुज़ुर्ग हमारे कह गए हैं, ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या आप अभी भी शर्मा रहे हैं और घबरा रहे हैं। 2 साल के 3रा साल है अभी में मुलाकात को हमारी, तो अब तो डर खौफ अभी नहीं, पहले से हट जाना चाहिए। क्यों कि हक़ और सच में कभी भी सोच कर नहीं बोला जाता, बेसाख्ता बोला जाता है। बुजुर्गों ने कहा ये मत देखो कौन कह रहा है, लेकिन ये ज़रूर देखो क्या कह रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैंने पिछले बरस भी कहा था, वहीं से हम आगे चलेंगे। माहौल जुदा हो चुका है, 2023 है, 22 गुजर चुका। माहौल जो है बहुत तेज़ है, बहुत आला है, पुरशोभ है। अब हमारे सामने हालात ये हैं कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कह रहा है, और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। तो हमने चेक किया कि कह कौन रहा है, तो उसकी आवाज़ आई। वो कह रहा है कि पहले हमने ऐलान भी किया कि ये मेरा हबीब है, ये महबूब है, लेकिन ओहदे दिए बशीर, नज़ीर, सिद्दीक, अमीन। दिल चाहे तो गर्दन हिलाइएगा, नहीं तो नहीं हिलाइएगा, मर्जी हो तो। अभी नहीं, आप बोलेंगे इंशाल्लाह। ये वही है जो अमीन भी है, सिद्दीक भी है। और मौला ने हदीस क्या दी कि हसन हुसैन जो है वो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अब आवाज़ नबी की है, वो आवाज़ जो सिद्दीक की आवाज़ है, वो आवाज़ जो अमीन की आवाज़ है, वो आवाज़ जो हबीब खुदा की आवाज़ है, वो आवाज़ है जो महबूब खुदा की आवाज़ है। मौला ने क्या फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के, आपको तो याद होनी चाहिए, बच्चों को याद है हदीस कि मौला फरमा रहे हसन और हुसैन जवानों के यानी सरदारे अहले जवानान हैं। मौला ऐलान तो हो गया, नबी ने फरमा भी दिया। हम कहेंगे मौला आप ये भी तो फरमा सकते थे कि जन्नत के बुजुर्गों के सरदार हैं,
سا بولیے گا. یہ بھی تو نبی فرما سکتے تھے کہ بزرگوں کے سردار ہیں, یہ بھی نبی فرما سکتے تھے کہ بچوں کے سردار ہیں. ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ یا یہ فرما دیتے کہ سبھی کے سردار ہیں, لیکن مولا نے کیا فرمایا؟ جنت کے جوانوں کے. توجہ کیجیے گا یا گردن ہلائیے گا, آپ کی مرضی ہے. جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو پتہ چلا کہ نبی نے یہاں پر ایک پیغام دیا. آواز آ رہی ہے کہ صرف جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیوں؟ کہ یہ پیغام نبی ہے کہ صرف اور صرف جوانوں کے, توجہ کیجیے گا, جوانوں کے سردار ہیں. کیوں؟ کہ میرا مومن, میرا چاہنے والا شیعہ حیدر کرار خود کو جوانی کے گناہوں سے روک لے. اس لیے بزرگوں کے سردار نہیں فرما رہے, کیونکہ بزرگی میں, ضعیفی میں تو گناہوں کے امکان ہی نہیں رہتے. اب جو بزرگ ہیں وہ تو گردن ہلائیں, آپ تو بڑا خاموشی سے سن رہے ہیں. بزرگی میں بتائیے, ضعیفی میں گناہوں کے امکان ہے؟ سارے گناہوں کے امکان ہیں جوانی میں. یہ نبی کی حدیث تو ہے, لیکن امام حسین کا صدقہ کہ یہ تمام جوانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ آپ جو ہے خود کو جوانی کے گناہوں سے روک لیجئے. کیوں؟ کہ جوانی کے گناہ ایسا نہ ہو کہ حسین کے قدموں سے دوری بنا دیں. صلوات پڑھتے بر محمد. اب ذرا سی 2 منٹ مجھے چاہیے, میں ماؤں سے ابھی تو مخاطب نہیں ہوں, لیکن مائیں میرا ساتھ دیں گی تو میری مشکل آسان ہوتی رہے گی. یہ پیغام آیا کہ خود کو جوانی کے گناہوں سے روک لیجیے. نہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امام کے قدموں سے دوری ہو جائے. اچھا, جوانی کے گناہ کون کون سے ہیں میں تو گنوا بھی نہیں سکتی, لیکن اب جو بہنیں میری بیٹھی ہوئی ہیں, جوانی کے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا ذریعہ سوشل میڈیا ہے. اب تو بولیں مائیں, تو بولیں, جن کا ذریعہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا. ایک آتا ہے اسنیپ چیٹ. دیکھیں کھلبلی مچ گئی. نہیں, مجھے مذہبی شیعہ کی اللہ نہ کرے, مجھے اپنے مذہب کی, میرے مذہب میں تو کوئی برائی ہے ہی نہیں جو میں اس نظریے سے اپنے مذہب کو دیکھوں. میرا مذہب تو بہت اعلیٰ مذہب ہے, اس لیے کہ ہمارا لیڈر, ہمارا مولا ہی بہت اعلیٰ ہے. جس نے ہمیں مذہب اسلام دیا, شریعت دی, دین دیا, وہی مولا ہمارا بہت اعلیٰ ہے. پہلا آ گیا اسنیپ چیٹ. آج اس پر ہوگی, کل پرسوں ہوتی رہے گی آگے بات. اسنیپ چیٹ پر آپ نے ایک آڑی ترچھی فوٹو ڈالی, دیکھیں ہنس رہے ہیں سب. ایک کیسے پوسٹ ڈالتی ہیں بہنیں ہماری سائڈ سے, کیونکہ تھوڑا سا شارٹ کٹ رہے ہیں. ابھی بات آئے گی کہ یہاں تو لائیو مجلس چل رہی ہے, تو اس کے لیے بھی سن لیجئے کہ فرمان مولا کا بھی, ہمارے عالم دین بھی کہتے ہیں کہ جو زبان معرفت اہل بیت میں بولے, وہ چاہے عورت کی ہو چاہے مرد کی ہو, اس سے بہترین زبان نہیں ہوتی. یعنی کہ اچھا, یہ سلسلہ رہا ہے دستور کہ ہمیشہ برائی نے چاہا ہے کہ وہ اچھائی پر غالب آ جائے, ہمیشہ جھوٹا چاہتا ہے کہ وہ سچے پر غالب آ جائے, ہمیشہ جو ہے وہ جھگڑنے والا چاہتا ہے کہ جو خاموش مزاج ہے میں اس پر غالب رہوں. لیکن یہ بھی قانون قدرت ہے کہ ہمیشہ اچھائی ہی برائی پر غالب رہی ہے, ہمیشہ حق ہی باطل پر غالب رہا ہے. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ جلائی مجلس ہے, یوٹیوب پر مجلس ہے, پھر اسنیپ چیٹ کی بات کیا آئی, تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ذکر ہے ذکر اہل بیت کے جس سے زیادہ پاک. ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ بات کیجئے پردے میں بیٹھ کر, چاہے آپ کہیں بھی بات کریں. اگر ایسا نہ ہوتا, اب میں اس لیے کہ آج پہلی مجلس سے آغاز ہے, تمام اعتراضات جو ہیں وہ یہیں پر دفن ہو جانے چاہیے. بات کیا ہے؟ اگر پروردگار کو صرف اور صرف امام سے ہی کام لینا تھا دین بچوانے کے لیے, شریعت بچانے کے لیے, تو پھر جناب زینب کو بازاروں میں, درباروں میں خطبے دینے کی ضرورت نہ ہوتی. یہ بتایا کہ دیکھو اگر فرش عزا پر جاؤ, توجہ کیجیے گا, تو پہلی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ فرش عزا پر قدم رکھتے ہی ان تمام بیویوں کو سلام کرو جو کربلا والی اسیر بیویاں ہیں. اس لیے کہ سلام ہو ان شہزادیوں پر جو ہمیں حسینیت بتا بھی گئی, حسینیت سمجھا بھی گئی. صلوات پڑھ دے بر محمد.
کرنے کی ہے. ہماری بہنیں آج کل کیا کر رہی ہیں کہ جی ایک سائٹ کا پوز لیا, وہ آ گیا کہاں, انسٹا پر آ گیا, اسنیپ چیٹ پر آ گیا, ہمیں چہرے دیکھوں گی سب کے کہنے کے بعد اس پر کچھ کامنٹس آنا شروع ہوئے, ماشاءاللہ, بڑا دل کو اچھا لگا. اب وہ تھوڑا سا سائڈ پوسٹ تھا, اگلا جو ڈالا وہ تھوڑا سیدھا ہو گیا, اس پر کامنٹ آئے ویری بیوٹیفل. اب کیا ہوا, اور دل کو اچھا لگا تو وہ بالکل ہی سیدھا ہو گیا. کچھ دنوں میں حالات یہ ہو گئے کہ پھر سر ہی کھل گیا. اس کے بعد حالات یہ ہو گئے کہ جی اٹھتے بیٹھتے, ابھی ہم پزا کھا رہے ہیں تو انسٹاگرام, ابھی ہم ٹریول کر رہے ہیں تو انسٹاگرام. توجہ کیجیے گا, مجھے وقت گزارنا میرا مقصد نہیں ہے. تو حالات یہ ہو گئے کہ ہم سو رہے ہیں تو دنیا کو پتہ ہے, ہم جاگ رہے ہیں تو دنیا کو پتہ ہے. I am going to Kanpur, I am going to Mumbai, I am going to کہاں بتاؤں. I am enjoying pizza, I am enjoying بارش. حالات یہ ہو گئے, توجہ کیجیے آپ, نہیں میں یہ وقت جو ہے نا ان باتوں کو سوچنے اور سمجھنے کا ہے. حالات یہ ہو گئے کہ صبح سے ہو گئی شام, جانتے ہیں کہ کس کے غلام ہیں, کس کی کنیز ہیں, اور حالات یہ ہو گئے کہ سب کو سوشل میڈیا پر تو پہنچا دیا, لیکن صبح سے لے کر شام اسی میں گزار دی. یہ سوچا کہ حسینیت پر عمل کیا ہوا, کیونکہ آواز کیا آ رہی ہے کہ حسین ابن علی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو ذرا اب میں ان بہنوں کی طرف اشارہ ہے میری طرف دیکھیے گا, میں آپ ہی کی طرف دیکھ رہی ہوں, کیونکہ جیسے ہی نبی نے فرمایا ایک ضعیفہ آ گئی, اور آنے کے بعد نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی. حاضر ہونے کے بعد کہا, یا رسول اللہ, میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ حسین ابن علی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. مولا نے فرمایا بے شک وہ کسی ضعیف کے سردار نہیں ہے. ابھی نتیجہ نہ نکالیے گا. کہا مولا اس میں میری کیا غلطی, میری کیا خطا کہ میری کمر جھک گئی, سر کے بال سفید ہو گئے. یہ ضعیفی, یہ جوانی تو قدرت کا کام ہے, ہم تو نہیں کر سکتے. کیا کوئی اپنے آپ کو ہمیشہ جوان رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. وہ کل کا ایک جملہ تسنیم کا بھی مجھے یاد آ گیا, بہرحال دہرانا نہیں ہے, تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. ہمیشہ نہ کوئی خود کو جوان رکھ سکتا ہے, نہ خود کو بچپن میں رکھ سکتا ہے, نہ خود کو ضعیفی میں رکھ سکتا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ, میں کیا کروں کہ اگر میری کمر جھک گئی ہے, سر کے بال سفید ہو گئے, چہرے پر جھریاں آ گئی ہیں. تو مولا مسکرا کر فرمایا بے شک حسین ابن علی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ پریشان حال نکلی باہر, سامنے سے آ رہے تھے بلال. لطف آئے گا آپ کو جملہ سننے کے بعد. سامنے سے آ رہے تھے بلال کا دامن تھاما اور کہنے لگی اے صحابی رسول میری مشکل آسان کریں. نبی فرما رہے ہیں کہ حسین ابن علی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, میں کیا کروں, میری تو کمر جھکی ہوئی ہے, کیا وہ میرے سردار نہ ہوں گے؟ آپ نبی سے پتہ تو کریں. بلال نے سنا, بلال فوراً خدمت میں نبی کے آیا کر سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد بلال نے فرمایا یا رسول اللہ, میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام جو ہے وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. میری طرف دیکھیے گا اب ذرا, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. نبی مسکرایا اور فرمایا بلال وہ کالوں کے بھی سردار نہیں ہیں. سلوات تو پڑھتی ہوتی ہے. اتنی دیر میں نے آپ کو خاموش چھوڑا اس لیے کہ جو جملے مجھے کہنے تھے آگے کی تقریر بس اسی پر چلے گی. تو مولا نے فرمایا کہ بلال وہ کالوں کے سردار بھی نہیں ہیں. جو سمجھ گیا اسے میرا سلام ہے. کالوں کے سردار بھی نہیں ہیں. تو کہا یا رسول اللہ, اس سے پہلے کہ میرا سینہ پھٹ جائے,
آپ کے الفاظ میں جو حکمت خدا ہے بس اس کو بیان کر دیں۔ مولا نے فرمایا بلال ابھی تک اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب روز محشر کوئی موت کے بعد جنت کے دروازے پر پہنچے گا، توجہ کیجیے گا، جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور اس دنیا سے محبت حسین کے نور کا دریا ہے، یہ دریا محبت حسین لے کر جھکی ہوئی کمر کے ساتھ وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا، اس کے دل سے محبت حسین کے نور کا دریا بہ رہا ہوگا، اللہ اس کی ضعیفی کو جوانی میں بدل دے گا۔ اب بزرگ تو خوش ہونے چاہیے ہمارے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں جوانی دوبارہ ملنی ہے محبت امام میں، تو کہا کہ اللہ ضعیفی کو محبت حسین میں جوانی میں تبدیل کر دے گا۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا کہ کالوں کے سردار، نہیں سمجھے آپ۔ اب بلال نے پوچھا کہ مولا آپ نے یہ بھی تو فرمایا کہ حسین ابن علی کالوں کے سردار نہیں ہیں۔ کہا بلال رنگ چہرے کے کالے نہیں ہوتے، ہاں رنگ دل کے کالے ہوتے ہیں۔ کل کی بات پھر واپس آ جائے گی اگر میں دہراؤں تو، اس لیے کہ بہت سو کے چہرے بڑے حسین ہوتے ہیں اور زبان بڑی کالی ہوتی ہے۔ بولیے گا تھوڑا سا، اگر میں نے غلط کہا ہو تو بتا دیجیے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ دیکھا بڑا حسین ہے اور جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو کہا جی زبان بڑی کالی ہے۔ اور اکثر ہمارے معاشرے میں ہماری مائیں بہنیں کسی ایک کو تو سلیکٹ کر ہی لیتی ہیں۔ ہر فیملی کا یہ معاملہ ہے، کوئی ایک نہ ایک سلیکٹڈ پرسن ہوتا ہے کہ سارے کے سارے نگاہوں میں بھلے سے کہتے ہیں اس سے منظور اس کی زبان بڑی کالی ہے۔ تو کہا بلال کالوں کے سردار بھی نہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ مشکل آسان کریں، آپ نے فرمایا کالوں کے سردار بھی نہیں ہیں۔ تو آواز آئی بلال رنگ چہرے کا کالا نہیں ہوتا، رنگ زبان اور دل کا کالا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چہرے کالے ہوتے ہیں، دل اور زبان بہت اجلی ہوتی ہے۔ تو کہا بلال جو کوئی اجلے دل کا کالا چہرہ لے کر محبت حسین دل میں لے کر روز محشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، پروردگار محبت حسین کے وسیلے سے اس کے کالے چہرے کو اجلے چہرے میں تبدیل کر دے گا۔ تو پتا چلا کہ محبت حسین چہرے کے حسن کا نام ہے، محبت حسین کردار کے حسن کا نام ہے، محبت حسین جنت پر قبضے کا نام ہے۔ اتنی وزنی بات کہہ دی میں نے، آپ خاموش پڑ گئے۔ ایسا لگا کہ بس آج گردن ہی ہلے گی، لیکن کوشش کیجیے گا کہ زبانوں سے بھی آواز آنی چاہیے، ورنہ یہاں نانے کے برابر ہو جائے گا۔ اب آپ کو تو پتا ہے، سب کچھ آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سارا معاملہ اگر ہوئی صاحب نے سمجھا بھی دیا۔ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ سچ پڑھتے ہیں، ابھی بھی نہیں سمجھو اور آسان کروں، سچ سنتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ ان کے دلوں سے پوچھئے جنہیں پتا ہے کہ جھوٹ سن رہے ہیں، ہے نا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، جھوٹ پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ کے لیے بول رہے ہیں۔ تو ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ سچ ہی پڑھتے ہیں، سچ ہی سنتے ہیں اور سچ کے لیے ہی بولتے ہیں، اور اس سچ کا نام ہے حسین ابن علی۔ صلوات پر محمد اس لیے کہ بتا دیا کہ جنت میں جوانوں کے سردار صرف اور صرف حسین ابن علی ہے، یعنی کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو پتا چلا کہ جب تک سردار سے دوستی نہ ہوگی تب تک جنت نہیں ملے گی۔ ملے گی؟ جس کا پلاٹ ہو اس کی مرضی کے بغیر، جس کا گھر ہو اس کی مرضی کے بغیر کیا گھر میں انٹری ملے گی؟ ابھی ہم نے بھابھی نے یہاں پر مجلس کا اہتمام کیا، اگر یہ گیٹ بند کر کے بیٹھ جائیں انٹری ملے گی؟ کیوں کہ مالک ہیں۔ اسی طرح سے اگر امام حسین جنت کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے
تو بتائیے جنت ملے گی؟ لیکن اس ہستی کا نام ہے حسین ابن علی. اللہ نے سردار بنانے سے پہلے کردار حسین دنیا کو دکھایا. نہیں ابھی ماشاءاللہ آنی شروع ہوئی آوازیں. سردار بنانے سے پہلے کردار حسین زمانے کو دکھایا اور بتایا کہ نہ ان کا آنا زمانہ بھولے گا نہ ان کا جانا زمانہ بھولے گا. صلوات بر محمد اور اللہ. ایک ایک چہرے پر اب میری نگاہ رہے گی جو سیڑھیوں پر بیٹھا ہے یہاں پہ ہر چہرے پر میری نگاہ رہے گی اور گردن اب کوئی نہیں گھمائے گا. اب ادھر توجہ رکھے گا. جملہ مجھے ایسا کہنا ہے. کبھی کچھ نہ کچھ ایسا کوئی پڑھنے والا پڑھ دیتا ہے لکھ دیتا ہے کہ زمانوں سے بھول نہیں پاتا ہے. ایسا یا نہیں ہے؟ کچھ نہ کچھ ایسا تو مولا کی شان میں کوئی ذاکر عالم کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ کچھ بھی ایسا لکھ جاتا ہے یا پڑھ جاتا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے زمانہ نہیں بھول پاتا. ایسا ہی کچھ لکھا جناب سبط جعفر صاحب نے. نام تو سب کو پتہ ہے, شہید سبط جعفر صاحب. کیا لکھا انہوں نے کہ حال دل سنائیں گے جب امام, ماشاءاللہ جزاک اللہ, ہے نا پوری دنیا میں جب تک یہ کلام رہے گا ان کا نام باقی, اور یہ کلام شاید رہتی دنیا تک زمانہ بھول نہیں پائے گا کہ حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے. دیکھیں کیسے آوازیں آئیں. ایسی ایک شاعری لکھی جناب شہید محسن نقوی صاحب نے. لکھا کیا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور بڑے عظمت اور محبت کے ساتھ سنا جاتا ہے. مجھے ان کی شاعری نہیں پڑھنی. زمانہ سوچتا ہے کہ ایک خطیب تھے, ایک شاعر تھے, ایک ذاکر اہل بیت تھے, ایک عالم تھے. انہوں نے بس لکھ دیا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں 5 معصوم فرما رہے ہیں کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. 5 معصوم نے فرمایا. اب میں آپ کو واقعات کے اعتبار سے نہیں عہدے کے اعتبار سے سناتی ہوں. سب سے پہلے میں نے پہلے کہا کہ کوئی گردن ادھر ادھر نہیں ہوگی, آپ مجھے دیکھے گا. سب سے پہلے 3 شعبان کو جب نور کی آغوش میں نور بن کر, کون کون بولا اور کون نہیں بولا؟ سبحان اللہ. کس نے کہا؟ ہاں یہ بہت کام آنے والے لفظ ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ جب کبھی بھی بولو گے ان کے لیے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قدرت کی عدالت میں آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں. آپ کا ساتھ دیں گے عدالت قدرت میں. 3 شعبان کو نور کی آغوش میں نور خدا اترا. دیکھیں نور کی آغوش یعنی جنت کی مالکن, اور جنت کی مالکن کی آغوش میں جنت کے جوانوں کا وارث کن, وارث ذوالفقار, وارث دستار محمد مصطفیٰ, شہنشاہ کربلا, انسانیت سکھانے والا, حق کو بچانے والا, اللہ کی آواز کو تو اللہ کی توحید کی آواز کو آزان بنانے والا, قرآن بچانے والا, حق اور باطل کی پہچان کرانے والا, دنیا میں انسانیت کو نافذ کرنے والا, جنت کا راستہ ہم تک پہنچانے والا. نور کی آغوش میں نور بن کر, مجھے 3 شعبان آپ کو نہیں سنانی. جب حسین ابن علی آئے, اب اللہ نے اپنی عدالت میں, جب مولا آئے نا دنیا میں ظاہری طور پر, تمام انبیاء کی صفیں لگی ہوئی, تمام نبی ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے, ملائک اور فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے کہ یزید تو گیا. نہیں آپ نے توجہ نہیں کی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک گورنمنٹ آتی ہے اور وہ ظلم کرتی ہے, کیونکہ آج کل جتنی بھی آتی ہیں سب عوام کا خون پیتی ہیں. ہاں
یہ لائٹ چل رہا ہے, مجھے جب بھی ڈر نہیں ہے. تو جب کوئی بھی حکومت کرپٹ آ جاتی ہے خراب, اور پھر دوسری حکومت کے آنے کا پتہ چلتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, اچھا ہوا, ہے نا. تو پتا تھا کہ سب سے بڑی حکومت 3 شعبان کو اتری ہے. جو نہ سمجھو اس پر مجھے افسوس ہوگا. پتا چلا کہ دنیا کی سب سے بڑی گورنمنٹ, سب سے بڑی سرکار, سب سے بڑی عدالت 3 شعبان کو سب سے بڑا حاکم, یہ وہ حاکم کہ جس کی عدالت میں آپ اپنی عرضی لے کر جائیں فیصلہ ہاتھ کے ہاتھ ہو جاتا ہے. کیوں کہ کریم آئے ہیں. اب اللہ نے دیکھا کہ اب حسین ابن علی یعنی نور خدا 3 شعبان کو نور کی آغوش میں پہنچ گئے. ملائک فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. اللہ نے جبریل کو بلایا. جبریل حاضر ہوئے, کہا عرش چھوڑ دیجئے, فرش پر جائیے اور تنہا نہیں جائیے گا. 1000 قبیلے فرشتوں کی ملائک تھی. گردن تو ہلاتے رہیے آپ, رہنے دے گردن نہ ہلائے دکھ جائے گی, بولتے رہیے آپ. 1000 فرشتوں کی ملائک کی قبیل لے جائیے. قبیل کہتے ہیں کہ جس ایک قبیل میں 10 لاکھ ملائک ہو. اور کتنے حسین جملے لاؤں میں آپ کے لیے. لگ رہا ہے پچھلی مجلس سے بڑا تھک کے آئے ہیں. کوئی بات نہیں, کل تک انشاءاللہ تھکان بھی اتر جائے گی. 1000 قبیل, ایک قبیل میں 10 لاکھ ملائک. کیلکولیٹ کریے ذرا سیل فون نکال کے. 10 لاکھ کو 1000 سے آپ کیلکولیٹ جب کریں گے تو تقریباً بلین تو ہو ہی جائیں گے. آگے آگے جبریل, آواز قدرت کے جبریل, خبردار ایک دن نہ جانا, پورے 40 دن جانا, اور مبارکباد دینے سے جانا زہرا کی چوکھٹ پر, اس لیے کہ کریم ابن کریم آیا ہے. اس لیے کہ یہ سخی ابن سخی آیا ہے, یہ کریم ابن کریم آیا ہے. 40 روز تک. اب جو ان 40 روز کو سمجھ گیا وہ سمجھ ہی گیا ہوگا کہ 40 روز تک جانا. جبریل چلے عرش سے, آگے آگے جبریل, پیچھے پیچھے اشارہ کر دیا میں نے. کون جا رہا ہے؟ پروں کو اڑاتے ہوئے ملائک جا رہے ہیں نا. جب بلین کی تعداد میں, وہ مجھے ایک بات کل تسنیم کی مجلس کی بڑی اچھی لگی. اس نے کہا ہمارے پروفیشن میں جو بھاری بات بھی کہتے ہیں نا تو چیخ چلا کر نہیں کہتے. کیوں کہ بات جب وزنی ہو تو سامنے سے اثر جو ہے خود پڑتا ہے. میں اتنی وزنی بات کہنے جا رہی ہوں کہ جس اتنا وزن ہے کہ شاید پوری کائنات کا بھی اتنا وزن نہیں ہے جتنا ان جملوں کا وزن ہو. آگے آگے جبریل, پیچھے پیچھے ملائک. ابھی ہمارے اس چھت میں 3 سیلنگ فین لگے ہوئے ہیں. 3 ہی ہیں, 3 ہی ہے نا, 4 کروائیے گا ادھر. 3 کا تو کوئی کام ہی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 3 ہیں, بہرحال 3 ہیں, کیا کریں ہم. 3 ہیں, اور ان 3 کی کچھ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے؟ جب سچ بول رہے ہیں تو گھبرا کے کیوں بول رہے ہیں؟ ان 3 کی آواز آ رہی ہے؟ 3 کی آ رہی آواز ڈسٹرب کر رہی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ دیکھیں, ان 3 کی آواز آ رہی ہے, ڈسٹرب کر رہی ہے. اگر یہ نہ آئے تو ذکر ذرا اور اچھا لگے. اب جو سمجھ جائے وہ تو ایسے ایسے کر دے. ہاں, تو ان 3 کیا, یہ 3 سیلنگ فین, کوئی کچھ اور نہ سمجھ جائے, ان 3 سیلنگ فین کی آواز آ رہی ہے. اگر اسی کو ہم 14 کر دیں, بولیے 14 اگر کر دیں تو اتنی آواز آئے گی کہ پھر کوئی اور آواز ہمیں آئے گی نہیں. بولے اتنی آواز آئے گی کہ پھر کسی اور کی. ہاں, تو پتا چلا جو 3 پر غالب آ جائے وہ 14 ہے. اب یہی حال تھا کہ آگے آگے جبریل تھے, پیچھے پیچھے پطرس تھے, تو 3 کی اتنی آواز آ رہی ہے, لیکن وہاں تو بلین ملین, اور جب پر ڈبل کروڑ اڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے تو عالم کیا ہوگا. آگے آگے جبریل تھے, پیچھے پیچھے پطرس تھے, پیچھے پیچھے ملائک تھے,
फितरुस ने देखा अर्श खाली हो रहा है। ये जो ऐसे ऐसे कर रहे हो थोड़ा सा बोलो भी। फितरुस ने देखा कि अर्श खाली हो रहा है। जिब्रील अमी को रोका और कहा जिब्रील पूरा अर्श खाली हो रहा है। ये परों की जो आवाजें थी उससे फितरुस बेचैन हुए। कहा कि जिब्रील क्या आज क़यामत आ गई? आवाजें जिब्रील अमी आई, फितरुस मुझे इतना पता है क़यामत तो नहीं आई, वारिस क़यामत आ गया है। सलवात पढ़ने पर मुझे इतना पता है क़यामत नहीं आई, वारिस क़यामत आ गया है। कहा कौन आ गया? नबी आए रबीउल अव्वल में तो आप गए मुबारकबाद दे आए। 13 रजब को अली आए। कल की मजलिस में इंशाल्लाह वहाँ से हम आगे चलेंगे। 13 रजब को अली आए, आप मुबारकबाद दे आए। 15 माह रमज़ान को हसन मुस्तफ़ा आए, आप मुबारकबाद दे आए। आखिर वजह क्या है? कौन आ गया कि जिसके लिए अल्लाह ने पूरा अर्श खाली कर दिया? कहा फितरुस आपको यही नहीं पता कि करीम इब्ने करीम आए हैं, हुसैन इब्ने अली आए हैं। यानी वो आया है कि जो नमाज़ के वक्त देखता ही नहीं, दुश्मन को दे रहा हूँ या दोस्त को दे रहा हूँ। जैसे ही फितरुस ने सुना करीम इब्ने करीम, मुजरिमों को माफ़ी देने वाले, तो फितरुस साथ साथ चलने लगे। अब साथ साथ चलते जाते हैं और पूछते जाते हैं कि जिब्रील इतना बताओ अर्श क्यों खाली हो रहा है? ये हस्तियां तो वही उसी घराने की हस्ती है। तो सबसे पहले जनाबे जिब्रील ने कहा कि फितरुस न पूछ के मेरा हुसैन क्या है। कि इतनी हस्तियां आई, आप कहाँ गए? लेकिन हुसैन इब्ने अली के लिए पूरा अर्श खाली हो गया। 40 रोज तक जा रहे हैं। कहा फितरुस न पूछ मेरा हुसैन क्या है। कुछ कमजोर सीन है, बड़ा आदत सी है मेरी, रुक रुक करते नहीं। जिनके कलेजे कमजोर, आवाज आ रही है सबको, है ना? हाँ। जिनके अकीदे कमजोर, जिनके दिमाग कमजोर, जिनके शजरे कमजोर, जिनकी नस्लें कमजोर, वो इतने कमजोर हो गए कि उनकी निगाहों में फज़ाइल अहले बैत भी माज़अल्लाह कमजोर होने लगे हैं। हो गए ना कमजोर, बहुत से कमजोर हो चुके हैं, उन्हें फज़ाइल भी कमजोर लगते हैं। ऐसे ही कुछ कमजोर सीना, कमजोर जहन, कमजोर दिल अब ये सवाल करते हैं कि पता नहीं फितरुस वाला वाक़या था, है ना? सवाल ये शक जाहिर करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कुछ नबी की नबूवत में करते थे। वो कुछ शक जाहिर करते कि पता नहीं फितरुस वाला वाक़या था या नहीं था। नजफ से किसी आलिम दीन की आवाज़ आई, हम क्यों अपने मौला के कमालात, मौला के मौजिज़ात पर सफाई दें? हम तो बस इतना पूछते हैं क्या शियाओं में भी मुनाफिक पैदा होने लगे? ये बुजुर्ग समझे होंगे, बहनें पता नहीं समझी या नहीं समझी कि शियाओं में भी मुनाफिक पैदा होने लगे। तो सबसे पहले मासूम की आवाज़ आई कि ना पूछ मेरा हुसैन। दूसरे मासूम है जनाबे मुस्लिम, हालांकि अब उनकी भी मासूमियत कह रहे हैं कि वो भी मासूम नहीं है। बहुत ख़तरनाक ज़माना है इस वक्त, खुद को बचा कर चलना पड़ेगा, अपने अक़ीदे को संभाल कर चलना पड़ेगा। बहरहाल मुझे उस बहस में नहीं जाना, जो मौजू है उसी पर हम चलेंगे। दूसरे जो मासूम है वो है जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम। रोइएगा नहीं, अब थोड़ा सा दिलों को संभाल के, हालांकि पिछले बरस में तमाम उनके फ़ज़ाइल बयान कर चुकी हूँ। एक जुमले के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इब्ने ज़ियाद का दरबार, कूफे जैसा खतरनाक शहर, करीबुल वतन, गवर्नमेंट खिलाफ, यानी सरकार जो थी हाकिम खिलाफ, गरीबुल वतन यानी परदेश में, अपना कोई नहीं दुश्मन ज़माना, तन्हाई का आलम, बच्चे गुर्बत के आलम में छूट गए, जख्मी चेहरा, कटे हुए होठ, चेहरे से खून बहता हुआ, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक पहनाकर लानती इब्ने मरजाना के दरबार में जनाबे मुस्लिम को लाया गया। मैंने पिछले बरस क्या कहा कि शाना हिलाकर उनसे क्या कहा गया था कि अमीर कहकर
सलाम करें। मुझे अच्छे से याद है, आपको याद हो या नहीं हो, मैंने यही पढ़ा था, अमीर कहकर सलाम करें। क्या जवाब दिया था जनाब मुस्लिम ने कि सलाम हो उस अमीर पर जो खुद भी अमीर है, जिसका बाबा भी अमीर है, जिसका नाना भी अमीर है। देखिए, जिसका नाना भी अमीर है। तो लानती ने परेशान होकर कहा मेरे वाले को सलाम कर दें, उसको इमाम मान लें तो मैं आपको अमान दे दूंगा, ओहदा दूंगा, तख्त दूंगा, मदीना दौलत देकर वापस भेज दूंगा। अब आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट खिलाफ हो, जख्मी हो, प्यास की शिद्दत हो, भूख के आलम हो और जख्म चेहरे पर भी लगे हुए हो, ऐसे आलम में जनाब मुस्लिम ने एक जुमला कहा कि सलाम हो उस इमाम पर जो ताहिर भी है और मुताहिर भी है। सलाम हो उस इमाम पर जो दो तहारतों से मिलकर बना है, जिसकी माँ ताहिरा है, बाप ताहिर है। कहा सलाम हो उस इमाम पर जिसे कुरान की आयत सलाम करती हैं। सलाम हो उस इमाम पर जो जन्नत के जवानों का सरदार है। इससे ज्यादा मैं आगे कह नहीं सकती। कहा सलाम हो उस इमाम पर जो तुझे भी देता है और मुझे भी देता है। कहा कि आखिर बात क्या है, तख्त पर मैं हूँ, हुकूमत मेरी है, असीर आप हो, जख्मी आप हो, भूखे आप हो, प्यासे आप हो, मुझे सलाम नहीं, हुसैन इब्ने अली को सलाम है। तवज्जो कीजिएगा, हुसैन इब्ने अली को सलाम है। तो जनाब मुस्लिम ने उसी के दरबार में जुमला कहा कि कहा आखिर वजह क्या है कि न जिंदगी की मोहब्बत, न तख्त की आरजू, न दौलत की ख्वाहिश, न मौत का खौफ। कहा मुस्लिम आखिर हुसैन इब्ने अली में क्या है? तो कहा इब्ने ज़ियाद ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद मुस्लिम ने फरमाया इब्ने ज़ियाद न पूछ मेरा हुसैन क्या है। तो पता चला इमाम हुसैन की मोहब्बत कभी भी इंसान को न कमजोर होने देती है, न जख्मी होने देती है, न मोहब्बत से खौफज़दा, न मौत से खौफज़दा होने देती है, न दौलत की मोहब्बत को दिल में पलने देती है। क्यों? कि दिल चेक करो, दिल इसमें रहता कौन है। अगर हुसैन रहते हैं तो फिर किसी की गुंजाइश है ही नहीं, न दौलत की मोहब्बत की गुंजाइश है। बताइए, जो दिल में हुसैन इब्ने अली हो वहाँ दौलत की मोहब्बत जगह कर पाएगी? बोलिए तो सही, नहीं कर पाएगी ना। जिस दिल में हुसैन इब्ने अली हो उस दिल में किसी और की नहीं होगी। तो ऐसा बादशाह है हुसैन इब्ने अली कि मेरे मौला की मोहब्बत में जनाब मुस्लिम ने गरीब ज़हरा को अमीर कहकर सलाम किया। आपने देखा होगा कि कूफा में जो मस्जिद कूफा है, जो गया है, कोई तो होंगे, बहुत से होंगे यहाँ पे जो गए हैं, अक्सर कोई तो बैठा होगा जो गया होगा। आप नहीं गए तो मैं थोड़ा सा आपको वहाँ का नक्शा दिखाती हूँ। जो मौला कायनात का घर है कूफे में, वो मस्जिद कूफा के जब हम जनाब मीसा में तमार के रोज़े से एंटर होते हुए अंदर की तरफ जाएंगे, काफ़ी दूर चलकर पहले इमाम का घर है। उस घर के सहन की जो दीवार है उसके पीछे इब्ने ज़ियाद लानती का महल था, दरबार। उसी के सामने मस्जिद कूफा की दीवार है, दारुल अमारा। वहाँ से आप अंदर जाएंगे, दीवार है, दरवाजे बने हुए हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत का सिला आप देखिए, जो ना बोला उस पर मुझे बेहद अफसोस होगा। तवज्जो आप भाभी दीजिएगा। इमाम हुसैन की मोहब्बत का आप सिला देखिए कि जो चाह रहा था कि नाम हुसैन मिट जाए, उसका हाकिम होकर भी दरबार मिट गया। जो चाह रहा था कि नाम हुसैन मिट जाए, हाकिम होकर भी, हुकूमत होकर भी, आज उसका दरबार खंडर बना हुआ है, घास उसमें उगी हुई है, कोई उस
صفے کے سامنے. کہاں؟ یہ پیمانہ ہے روز محشر جنت اور دوزخ کے دروازے کے سامنے 1000 صفیں لگی ہوں گی. کتنی؟ 1000. ان 1000 صفوں میں ایک صف ایسی ہوگی جسے ہم 14 معصومین بخشوائیں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ 1000 میں ایک جو ہوگی وہ میں نے تو ادھر کی بات ہی نہیں کی. یہ سارے ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا نا میں نے تقریر کی تھی کہ سب ہوں گے علم کے نیچے, کوئی ہوں گے جھنڈے کے نیچے. مجھے دہرانا نہیں, آپ سن چکے ہیں. تو یاد رکھیے کہ وہ 1000 جو صفیں ہوں گی نا, صفیں لائن جو ہوں گی ہم ہی ہوں گے سب. کوئی غیر کی بات نہیں کی میں نے. ہم کیوں غیروں کی باتیں کریں, اپنی بات ہو رہی ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ 1000 صفوں میں ایک صف کو ہم 14 معصومین بخشوائیں گے. ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوگا, میرے بھی آیا تھا, اور جس سے فرما رہے ہیں امام صحابی سے, ان کے بھی دماغ میں آیا. کہا مولا جب ایک صف کو آپ 14 معصومین بخشوائیں گے تو 999 کہاں جائیں گی؟ یہ ناز کرنے کا وقت ہے. کہا مولا جب ایک کو آپ بخشوائیں گے تو 999 کہاں جائیں گی؟ امام نے مسکرا کر فرمایا ان 999 صفوں کو تنہا حسین ابن علی بخشوائیں گے. اب تو جو نہیں بولا وہ فیصلہ کر لے. ان 999 صفوں کو تنہا حسین ابن علی بخشوائیں گے, حسین ابن علی بخشوائیں گے. تو کہا کہ مولا وجہ کیا ہے؟ زہرا کے بیٹے وہ بھی ہیں, زہرا کے بیٹے آپ. صادق آپ ہیں, صادق وہ ہیں. امام آپ ہیں, امام وہ ہیں. پیغمبر کے نواسے آپ بھی ہیں, پیغمبر کے نواسے وہ بھی ہیں. علی کے بیٹے آپ ہیں, علی کے بیٹے وہ بھی ہیں. یعنی کہ جو گھرانہ آپ کا وہی امام کا, جو نسل آپ کی وہی امام کی, جو قبیلہ آپ کا وہی امام کا. معصوم آپ, معصوم وہ. آخر وجہ کیا ہے؟ تو صادق آل محمد نے مسکرا کر فرمایا کہ زمانے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. پوچھا نا کہ زمانے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. چوتھے معصوم آ جاتے ہیں امیر کائنات. امیر کائنات, فصلوں کو اگانے والے, چاند کو روشنی دینے والے, سورج کو پلٹانے والے, مرحب انتر کا فیصلہ کرنے والے, خیبر کے علمدار, غدیر کا مولا, دنیا کے لیے کرنٹ. آپ جب نہیں ہل رہے تو میں کیا کروں, ایسی تو بتاؤں کہ دنیا کے لیے الیکٹرک شاک, دنیا کے لیے کرنٹ, ہمارے دلوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کی, دنیا کے لیے دوزخ کا توجہ, بغض حیدر دوزخ کا سامان, ہمارے لیے محبت حیدر جنت کا پروانہ. یہ جو نام حسین ہے یہ محشر کی بھیڑ میں ہمارا آئی کارڈ ہے. محشر کی بھیڑ ہوگی نا, اس میں آئی کارڈ ہے. اب یوں کہوں کہ وہ کہ جس کا نام آتے ہی عرب کے بڑے بڑے بہادر, جس کے نام سے خوف زدہ ہوں, جس کی سرداری آج بھی نجف سے لے کر ہندوستان تک چل رہی ہو, ہندوستان سے لے کر پاکستان تک چل رہی ہو. یوں کہہ دوں کہ یاسوب الدین کل ایمان کل اسلام, وارث بدر, وارث خندق, فاتح خیبر, سپر مین. سپر مین نہیں ہے کیا مانا؟ سپر مین مسجد میں ہے, عبادت ہو رہی ہے, دونوں جنت کے شہزادے بھی ہیں. جناب سلمان مصلی پر نماز پڑھ رہے ہیں. جناب سلمان نے امام کے ساتھ میں, شہزادوں کے ساتھ میں نماز پڑھی. ایک عبادت مکمل کی, دوسری عبادت شروع کر دی. نہیں سمجھ؟ ایک عبادت تو ہو گئی, دوسری عبادت, اب آپ پوچھے تو صحیح, دوسری عبادت جو سمجھ گئے وہ سمجھ, چہرے ان کے بتانے مسکراہٹ آ گئی. دوسری عبادت شروع کر دی, علی کا چہرہ دیکھنے والی عبادت.
یعنی کہ ایک عبادت ختم کی دوسری عبادت شروع کی, علی کا چہرہ دیکھنے کی عبادت شروع کر دی. اب اللہ کا گھر ہے یعنی خدا کا گھر ہے, شیر خدا ہے. سلمان کی نگاہیں خدا کے گھر میں شیر خدا کے چہروں پر اور شیر خدا کی نگاہیں کسی اور کے چہرے پر. یہ مسجد کا حال, شیر خدا کی نگاہیں تھی کسی اور کے چہرے پر. نگاہوں نے نگاہوں کا پیچھا کیا تو کیا دیکھا کہ شیر کی نگاہیں شہنشاہ کربلا کے چہرے پر طواف کر رہی ہیں, شہنشاہ کربلا کے چہرے کا طواف کر رہی ہیں. اب جناب سلمان آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑے, کہا مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک سوال کرنے کی جسارت کروں. تو کہا سلمان میں اس چہرے کی زیارت کر رہا ہوں کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر دل چاہ رہا ہے کہ جو چاہے سوال کر لے. نہیں, جس کے چہرے کو علی اس انداز میں دیکھے وہ چہرہ کیسا ہوگا, آپ خود غور کریں کہ وہ چہرہ کیسا ہوگا. کہا میں کریم کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں سلمان, جو چاہے پوچھ لو. میں جنت کے جوانوں کے سرداروں کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں, جو چاہے پوچھ لو. میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں جس سے اللہ راضی, اللہ اس سے راضی, وہ اللہ سے راضی, اللہ اس سے راضی. کہا مولا کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ امام حسن سے زیادہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں. پوچھا کس سے؟ جس کے لیے دونوں بیٹے برابر, ہر باپ کے لیے بیٹے برابر. مولا مسکرایا اور مسکرا کر فرمایا سلمان یہ جو میرا بیٹا حسین ابن علی ہے, یہ حسین جو ہے, یہ جو میرا بیٹا حسین ہے, یہ سفینہ نجات ہے. اب جس کو جنت چاہیے, پتہ نہیں کیا ہے کہ جنت کا نام آتی ہماری گردنیں اوپر چلی جاتی ہیں, حالانکہ جنت کا نام آتی ہماری جو گردنیں وہ کربلا کا رخ کیا کریں. ہاں, عرش والی جنت کس نے دیکھی؟ ہمیں تو فرش والی جنت اتنی عزیز ہے کہ اس جنت کے آگے ہمیں اس جنت کی آرزو ہی نہیں ہوتی. تو کہا یہ جو میرا بیٹا حسین ابن علی ہے یہ سفینہ نجات ہے. آپ تاریخ اسلام دیکھیں, سفینہ نجات امام باقر بھی ہیں, امام صادق بھی ہیں, سفینہ نجات تو مولا کائنات بھی ہیں. کہا مولا سفینہ نجات تو آپ بھی ہیں. کہا نہیں سلمان, وجہ یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا حسین سفینہ نجات ہے. کہا مولا سفینہ نجات آپ بھی ہیں. کہا سلمان وجہ یہ ہے کہ جتنی تیز سواری روزے محشر جنت میں حسین ابن علی کی داخل ہوگی اتنی تیز سواری کسی اور کی نہ ہوگی. جتنی تیز سواری امام کی داخل ہوگی جنت میں اتنی تیز سواری کسی اور کی نہیں ہوگی. تو کہا مولا امام آپ ہیں, امام یہ ہیں, باپ آپ ہیں, بیٹے یہ ہیں, جنت بانٹنے والے آپ ہیں, جنت کے سردار یہ ہیں. مولا اعمال توڑنے والے آپ ہیں, جنت دلانے والے یہ ہیں. مولا بڑے آپ ہیں, بیٹے یہ ہیں. کا مرتبہ باپ کا زیادہ ہونا چاہیے. مولا تو سواری آپ کی تیز ہونی چاہیے, سواری نبیوں کے سلطان کی تیز ہونی چاہیے. مولا نے مسکرا کر فرمایا سلمان نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. لیکن کون کون ہستی امام کے لیے کہہ رہی ہے. اب پانچویں معصوم آ جاتے ہیں نبیوں کے سلطان, حضور ہمارے نبی. عالم یہ ہے کہ عید کا روز, عید کا دن, ایک جنت کے جوانوں کا سردار دائیں شانے پر, واقعہ سب کا سنا ہوا ہے, دوسرا بائیں شانے پر. نبی چلے عید کے دن مدینے کی گلیوں میں, سورج جھوم رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے عرش سے ستارے فرش پر اتر آئے. بے شک ہی ستارے تھے. نبی خوش, ہوا کا دامن, جنت کے میووں کی خوشبو. نبی یعنی کہ امام نبوت کے شانوں پر امامت بیٹھی ہوئی. نبی کی زلفیں دونوں شہزادوں کے ہاتھ میں. اچھا دیکھیں, ایسے ہوتی کہ جس طرف امام حسن تھے اس طرف پکڑ لیا, جس طرف امام حسین تھے اس طرف پکڑ لیا. لیکن ادھر والے شہزادے نے تو ادھر کی زلفیں پکڑی, ادھر والے شہزادے نے
ادھر سے زلفیں پکڑی. نبی خوشی کے عالم میں مدینے کی گلیوں میں, سامنے سے پھر وہ آ گئے. میں بہت بچتی ہوئی کہ وہ ہمارے ذکر میں نہ آئے, مگر کیا کروں, وہ آ ہی جاتے. تو وہ سامنے سے آ گئے, ادھر سے نہیں, وہ کہیں ادھر سے آ گئے, ادھر ہی تو ہوں گے کہیں. تو وہ آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ نبوت کے شانوں پر امامت ہے, مشیت جھوم رہی ہے, سورج بھی خوش, یعنی عرش بھی خوش ہے, فرش بھی خوش ہے, عید کا روز ہے, یعنی کہ خود مولا کے شانوں پر امامت ہے. اب ان سے برداشت نہ ہوا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہٹا دیں. نبی نے فرمایا نماز میں نہ ہٹایا. پڑھا لکھا مجمع ہے, جب ہم نے نماز میں نہیں ہٹایا تو آج عید کے روز کیسے ہٹا سکتے ہیں. کہا یا رسول اللہ بات وہ نہیں ہے. کہا خبردار, جب ہم نے سجدے میں نہ ہٹایا اور جب ہم نے سجدے میں پشت پر حسین کو بٹھایا تو آواز آئی کہ نماز روکنا نہیں, طویل کرتے جاؤ, طویل کرتے جاؤ, طویل کرتے جاؤ. تو کہا کہ جب حکم قدرت ہمیں ہے ہی نہیں کہ شانوں سے ہٹایا جائے, ہاتھ جوڑنے کا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے یا رسول اللہ کہ دونوں شہزادوں نے آپ کی زلفوں کو ادھر اور ادھر سے, ادھر اور ادھر سے, ابھی بھی نہیں سمجھا, آپ کے دونوں شہزادوں نے آپ کی زلفوں کو ادھر اور ادھر سے پکڑا ہوا ہے. مگر اگر ٹھوکر لگ کر زمین پر آ گئے تو پھر کیا ہوگا. مولانا نے کہا خاموش, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جدھر میرا حسین مڑے گا ادھر میرا حسن مڑ جائے گا, ادھر میں محمد مڑ جاؤں گا, ادھر علی مڑ جائیں گے, ادھر عابد مڑ جائیں گے, ادھر باقر مڑ جائیں گے, ادھر صادق مڑ جائیں گے, ادھر رضا مڑ جائیں گے, ادھر تقی مڑ جائیں گے, ادھر نقی مڑ جائیں گے. جہاں حسین مڑے گا وہیں پر عرش مڑ جائے گا, وہیں پر فرش مڑ جائے گا. کہا یا رسول اللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے پیچھے سارے مڑ جائیں, آخر وجہ کیا ہے کہ حسین کے پیچھے سب مڑیں گے. کہا خاموش, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. خاموش ہو جاؤ, نہ پوچھ میرا حسین. چاہلو تبھی پوچھ لیا ہوتا کہ مولا نہیں پتا تو بتا دے کہ حسین کیا ہے. تو جواب آتا کہ حسین وہ ہے جو خبر کو کبھی اندھیرا نہیں رہنے دیتے. جواب آتا کہ حسین وہ ہے جو کبھی کسی کو صراط مستقیم پر تنہا نہیں رہنے دیتے. حسین وہ ہے جو جنت کے دروازے پر بوڑھا نہیں رہنے دیتے. حسین وہ ہے جو کبھی جوانی میں گناہ نہیں کرنے دیتے. کیونکہ فرما ہی یہ رہا ہے پروردگار کہ جوانوں کے سردار ہیں, اور اس جوانوں کے سردار سے اگر امتحان بھی پروردگار لے رہا ہے تو کربلا کے میدان میں. تمام انبیاء سے کیوں نہیں لیا پروردگار؟ انہیں جو امتحان لیا, لیکن پتہ بھی نہیں چلا, مجھے 40 منٹ تقریباً اور 45 سے بھی زیادہ ہی ہو گئے, مجھے خود کو نہیں پتہ چلا. کربلا سینے پہ ہاتھ مار کر رولی ہے, اس کا نام نہیں. آپ غور کریں, جو دن ایام چل رہے ہیں نا کربلا کے, جب تک ہم کربلا نہیں جاتے تو کربلا کو سن کر ہم روتے ہیں, ایسا ہی تو ہے. لیکن جب ہم کربلا پہنچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کربلا کو محسوس کرتے ہیں. یہ صفت ہے کربلا کے ذکر کی. کربلا کا مقصد, امام کے 5 مقصد بڑے نمایاں تھے کربلا میں. 5 مقصد, میں روزانہ ایک مقصد آپ کے درمیان میں رکھوں. پہلا مقصد امام کا کربلا میں کہ ناموس نبی کی بے حرمتی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ کے درمیان میں وہ عرض کیا جو اس وقت کی ضرورت ہے, حسینیت کو ضرورت ہے. میں نے کیوں کہا کہ جب فرش ازا پر آئے تو پہلے بیویوں کو سلام کیا کریں؟ اس لیے کہ جب اس پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بھیجا تھا نا کہ توحید کا پرچم بلند کریں, نبی نے حکم دیا روزے کا, نماز کا, اعلان کیا اپنی رسالت کا. حالات سے واقف آپ تاریخ سنے ہوئے ہیں نہ جانے کتنی مرتبہ. خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی
تو سب سے پہلے ایران کے پاس شہر ہے طائف، نام سنا ہوگا، بڑا مشہور شہر ہے. اس شہر کی زمین کی پرت اٹھی اور اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. بولیے گا ضرور، یہ آپ جتنا بھی بولیں گے پھر اللہ کے لیے ہی بولیں گے. طواف کیا. اللہ نے حکم دیا رسول خدا کو کہ آپ جائیے میرے حبیب طائف کی سرزمین پر ہمارے اسلام کا پرچم بلند کیجیے. لیکن نواسے کو بھیج رہا ہے کربلا میں توحید کا پرچم بلند کرنے. نانا کو کہاں بھیج رہا ہے؟ طائف بھیجا. یہ واقعہ بہت طویل ہے، ایک جملے کے ساتھ میں پورا واقعہ سمیٹ دیتی ہوں. نبی طائف آئے، دیوانہ کہہ کر نبی کو پتھر مارے گئے اس سرزمین پر جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا. اس لیے طائف نام رکھا گیا. پتھر مارے اس قبیلے کے، وہیں شہر کے جو قبیلہ تھا بنو ثقیف کا، اس کے سردار تھے. میں نے پچھلے برس پوری تفصیل پڑھی تھی، جو رہ گیا جملہ وہ آپ سن لیں. اس کے سردار تھے عروہ بن مسعود. انہوں نے نبی کی تلوار سے ڈر کر اسلام قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے اسلام کا لشکر دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا تھا. جب نبی پہنچے، نبی کے چہرے کا حسن دیکھا، نور دیکھا، دل میں نبی کی محبت آئی. جب پتھر نبی کو مارے گئے تو عروہ بن مسعود نبی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، کہا جتنے پتھر مارنے مجھے ماریے. اللہ نے اس محبت کی جزا کیا دی؟ 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک بیٹے سے جناب لیلا اور جناب فروا، چھٹی مجلس میں ہوگی اس پر بھی بات. ایک لیلا اور فروا. ایک بیٹے سے ابو عبیدہ. ابو عبیدہ کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے ہو تو بتائیں مجھے، میں بتاؤں کون. جانتے ہیں ابو عبیدہ؟ نہیں پتا ہونا چاہیے، تو بڑا افسوس کی بات ہے. ابو عبیدہ یعنی کہ جناب مختار ثقفی کا نام جو ہے ابو عبیدہ ہے. بنو ثقیف کے سردار کے پوتے ہیں، جناب لیلا اور فروا کے چچا زاد بھائی ہیں. تو اللہ نے اس محبت کی جزا کیا دی. دیکھیں اگر ہم امام حسین سے رائے کے دانے کی برابر بھی محبت کر لینا تو اس کی جزا ہم نہیں سمجھ سکتے کتنی ہے. محبت امام میں اگر خود کو گناہوں سے روک لو، جزا نہیں سمجھ سکتے کہ کتنی ہے. ذہن وہاں تک ہمارا جا ہی نہیں سکتا کہ کتنے قریب امام کے ہم چاہنے والے ہیں. اللہ نے جزا کیا دی کہ دونوں بیٹیاں فروا اور لیلا، دونوں پوتیاں جنت کے جوانوں کے سرداروں کی دلہنیں بن کر آ گئے. نہیں بولے آپ، نہیں بولے، بڑا افسوس ہے مجھے اس بات کا. اب پتہ نہیں کہ پچھلے برس یہ ایک جو 10 مہینے کا ڈسٹینس ہو گیا نا، تو اس میں شاید آپ بھول گئے. انشاءاللہ میرے ساتھ ہی چلیں گے آگے کے سفر میں. آپ کو پتہ ہے کہ میں جب بھی یہاں آتی ہوں کہیں اور کا میرا وعدہ نہیں ہوتا ہے، تو میں آپ کو جب تک تو چھوڑ کے جانے والی ہوں نہیں کہ جب تک آپ پچھلے برس کی طرح بولیں گے نہیں، وہاں بھی اور یہاں بھی. جزا پروردگار عالم نے یہ دی کہ دونوں بیٹیاں فروا بھی اور دونوں بیٹوں کی بیٹیاں لیلا بھی جنت کے جوانوں کے سرداروں کی دلہنیں بن گئی. بنی ہاشم معصومین کے گھرانے کی سب سے بڑی شادی، میں شادی نہیں سناؤں گی، وہ جشن کا ماحول ہونا چاہیے اس کے لیے. سب سے بڑی شادی، آپ کہیں گی سب سے بڑی کیوں؟ دلہا دونوں جنت کے جوانوں کے سردار. آپ تو بولیں دولہا جنت کے جوانوں کے سردار، ساس جنت کی مالکن. دیکھیں ایسی شادی دیکھی ہے کہیں کہ دولہا جنت کے جوانوں کے سردار، ساس جنت کی مالکن، سسر جنت بانٹنے والا. دیکھیں سسر جنت بانٹنے والا. نانا حبیب خدا، محبوب خدا. دلہنیں بن کر آ رہی تھی شہزادی. تو دنیا کی یعنی کہ اس تاریخ کی عرش اور فرش کی سب سے بڑی شادی، اور ایسی شادی کہ دولہا کا جو سہرا تھا تو طٰہٰ کی لڑیاں تھی، یاسین کی مہندی تھی، انما یرید اللہ کی چادر تھی، قل اعوذ برب الناس کا سرما تھا تاکہ کسی بد نظری کی نظر نہ لگ جائے. یہ بارات چلی
शहजादे तैयार हुए, लेकिन अफसोस इस बात का है हमें, और खुशी भी है, इतनी बड़ी बारात में दूल्हा की बहनें शामिल नहीं थी। मैंने बात ऐसी कही है कि तमाम मसाइब सिमटे हुए। इतनी बड़ी बारात में दूल्हा की बहनें शामिल नहीं थी। क्यों? कि इतनी पर्दादार थी। मदीने से बाहर बारात जा रही थी तो भाइयों की शादी में बहनें नहीं थी। जिस भाई की बहनें इतनी पर्दादार हो, तो आप बताएं किस दिल से जनाब ज़ैनब ने उस भाई से वादा किया होगा कि भैया आप करबला देखें, मैं शाम देखूं। किस दिल से वादा किया होगा जनाब ज़ैनब ने कि भैया आप करबला फतह करेंगे, मैं शाम फतह करूंगी। भैया आप करबला में सो जाना, मैं बाजारों में जाऊंगी। भैया मैं पत्थर खाती रहूंगी, आपकी सल्तनत बनाती रहूंगी। ये 19 मुहर्रम 20 की शब 10वां होगा ना कल इमाम का। 10वां करेंगे हम इमाम। इसे सीधा ही रहने दें कैमरे को, कोई बात नहीं है, जैसा है वैसे रहने दें। 10वां करेंगे हम इमाम का। आपको उस बेटी की, उस बहन की गुर्बत बताऊं, जब तक 10 मुहर्रम का असर का वक्त न आया था, वो अमीर की बेटी थी, लेकिन जैसे ही शामिल गरीब आए, वो गरीब की बहन हो गई। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि अपनी आवाजों को आजाद छोड़कर रोइएगा, आवाजों को आजाद छोड़ दीजिएगा। कोई किसी के चेहरे को नहीं देख रहा। अगर कोई आज हमें देख रहा है तो टूटी हुई पसलियों वाली माँ है। आज अगर हमें कोई देख रहा है तो एक हथकड़ियों में जकड़ा हुआ वो बेटा जो 1600 मील कांटों पर चला। ये बहुत खतरनाक शामें गुजारी है ज़ैनब ने। ये वो शामें हैं कि जिनमें न सर पर कोई अलमदार है, जिन रातों में ना कोई पहरेदार है। वो शामें गुजारी ज़ैनब ने। इन शामों से पहले एक शाम आई जिसमें उजड़ गई ज़ैनब। उस शाम को कहते हैं शामे गरीबा। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। उस शाम को कहते हैं शामे गरीबा, कि जिसमें अली की बेटी इतनी गरीब हो गई, अली की बेटी इतनी गरीब हो गई, हुसैन की बेटी कितनी गरीब हो गई। अली की बेटी की गरीबी ये थी कि जिसने चाहा पत्थर मारा। हुसैन की बेटी की गरीबी ये थी कि जिसने चाहा तमाचे मारे। तो गरीब को रो रहे हो तो गरीब बनकर रो। गरीब को रोने वाली आई है मेरी माँ, तो गरीब बन के रो ना। उस माँ को पुरसा देना कि जो देख रही थी और कुनबा लुट रहा। गरीब हो गई ज़ैनब शामे गरीबा में। वक्त क्या था कि जब शामे गरीबा आई, इमाम का एक मकसद बेहुरमती नामों से नबी की न हो, और ज़ैनब का मकसद कि नमाज भी बच जाए, हुसैनियत भी बच जाए। उस मेरी शहजादी की नमाज शामे गरीबा में भी खज़ा ना हुई, लेकिन अव्वल वक्त जरूर खज़ा हो गया। कब खज़ा हुआ? कि जब भाई का लाशा पड़ा था, जब मख्तल में, वो खेमे से निकल कर भाई के लाशे पर पहुंची। मेरी तरफ देखना जो नहीं रोक आ रहा हो, वो भाई के लाशे के करीब पहुंची। जैसे
ऐसे रोना कि जैसे ज़हरा चाहते हैं, ऐसे मातम करना कि जैसे जनाब ज़हरा चाहते हैं। बीबी ने मुसल्ला बिछाया। अभी अली की बेटी नियत करना चाहती थी कि दरे खैमा से आवाज आई, बीबी अभी नमाज शुरू न करना, लानती खैमा लूटने आ गए हैं, लानतियों ने खैमों में आग लगा दी है। जनाब सकीना कहती है कि हमारी भूपी के खैमे में शिमरे वाला उन दाखिल हुआ, मातम करना अगर सीने न दुखे। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझे कलाम को मुकम्मल करना है। जनाब सकीना कहती है कि हमारी भूपी के खैमे में शिमर दाखिल हुआ। मंजर खैमे ज़ैनब का ये था कि शिमर आगे बढ़ता था, ज़ैनब पीछे हटती, शिमर आगे बढ़ता था, ज़ैनब पीछे हटती थी। शिमर और आगे बढ़ा, अली की बेटी पीछे हटी, शिमर और आगे बढ़ा, अली की बेटी पीछे हटी। जब शिमर आगे बढ़ता रहा, एक मर्तबा जितनी भाइयों वाली बहनें बैठी हैं, मेरी शहजादी ने मख्तल का रुख किया, सर को पीटा, आवाज दी, अब्बास, ए मेरे आलमदार, ए चादर के वारिस, कहाँ हो ज़ैनब की मदद को। यही अंदाज होना चाहिए, जैसे आप रो रहे हो इसी अंदाज में रो, ऐसे भी चाहती है। कहाँ है मेरे गाजी, अरे मेरे आलमदार, आवाज दो भैया, कहाँ हो, आज बहन की चादर लूट रही है। एक मर्तबा हारिस लानती आगे बढ़ा, उसने नो के नेज़ा से मेरी शहजादी के सर से चादर छीनी, इधर बीबी की चादर लूटी, उधर खाक पे ज़ैनब गिरी, उधर आवाज दी, ए मेरे गरीब माँ जाए हुसैन, इतना बता अब ज़ैनब कहाँ जाए। एक मर्तबा लाशे हुसैन से आवाज आई, सज्जाद, ए सज्जाद। गुर्बत है ज़ैनब की। मैं देख रही हूँ कि कुछ की चीखों की आवाज़ आ रही है, कुछ से बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन मैंने छोड़ दिए तमाम मसाइल, बस एक जुमला मेरा सुन लें, उसके बाद हो गए मसाइल ना। अब क्या हुआ, आवाज आई, सज्जाद, मेरी शहजादी पहली मर्तबा बगैर मतने बगैर चादर के, तो मैं कैसे किस अंदाज में मेरी ज़बान साथ नहीं दे रही। वो बेटी जो माँ की खबर पर उस रात में जाती थी जिसमें सितारे नहीं होते थे, वो बेटी पहली मर्तबा उसके खेमे में दाखिल हुई कि जो कभी माँ के चेहरे की तरफ भी नहीं देखता था, जो गैरतुल्लाह था, उस इमाम के खेमे में जनाब ज़ैनब पहली मर्तबा बिना चादर के दाखिल हुई, जाकर बेटे के शाने को थामा, इमाम ने आंखें खोली, पहली मर्तबा क्या देखा कि ज़ैनब के सर पर चादर नहीं है। मेरे मजलूम के हाथ उस वक्त तक खुले हुए थे, दोनों आंखों पे रखे, आवाज दी, ए ना चाचा अब्बास, भूपी अम्मा, मेरे चाचा अब्बास कहाँ हैं। जनाब ज़ैनब भतीजे के सीने से लिपट गई, आवाज आई, सज्जाद, खैमे जल गए। सज्जाद, मेरे अजगर का झूला जल गया, सज्जाद, खैमे जल गए, सज्जाद, मेरी सकीना की चादर छिन गई, सज्जाद, जालिम ने सकीना के कानों से गोशवारे छीन लिए, सज्जाद, मेरे सर से निगाह उतर गई, सज्जाद, क्या करूं, मैं आग में जलकर मर जाऊं। सज्जाद, इमाम की आवाज आई, भूपी अम्मा जान बचाना वाजिब है, भूपी अम्मा जान बचाना वाजिब, आखिरी जुमला, भूपी अम्मा जान बचाना वाजिब है। फिर वो क़यामत आई कि एक गरीब बेटा कमर को थामे हुए उठा, तमाम बीवियों की इमाम ने सर लगाई, एक एक बीबी को बुलाते रहे, कहा अम्मा सर के बाल खोल दे।
खुदा वो मेरा मजलूम इमाम कहा अम्मा सर के बालों को खुलवा दे, तमाम बीवियों से कहे कि सर के बाल खोल दे। तमाम बीवियों ने एक शोर बचा था, वाह हुसैना, वाह बासा, वाह गुरबता, वाह मुसीबता। इमाम एक एक बीवी को बुलाते रहे, खाके करबला उठाकर बालों में डालते रहे, आवाज देते रहे अम्मा चेहरा बालों से छुपा ले, बालों को खाके करबला से छुपा ले। तारीख देती है एक गरीब बच्ची, एक यतीम बच्ची खड़ी हुई देख रही थी और रोकर कहा भैया वो बहन क्या करे जिसके सर के बाल छोटे हो, वो कैसे बालों से बेचारे को छुपाए। इमाम ने बहन को सीने से लगाया, रोकर कहा सकीना आप भी यतीम मैं भी यतीम, ए सकीना अब बाजार जाने जिंदान जाने, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरकुमुल्लाह। मरहबा। वाह मुसीबता, वाह गुरबता। खुदा की लानत हो हारिस बिन नौफल जिसने जनाब ज़ैनब के सर से रिदा छीनी। खुदा की लानत हो उस बेगैरत पर जिसने जनाब सकीना को तमाचे मारे। खुदा की लानत हो उस पर जिसने यतीम को ताजिया में मारे। परवरदिगारा तमाम खातिराने इमाम मजलूम पर लानत बेशुमार। मेरे माबूद उस बहन का सदका, उस बहन के गुर्बत का वास्ता जिस शाम गरीबा में चले हुए क़याम के दरमियान जब उसने एक बाप को आते हुए देखा तो तड़प कर कहने लगी बाबा जब लुट गई ज़ैनब तब आए। बाबा मैंने क्या क्या देखा, बाबा मैंने अली अकबर के सीने पर बरछे देखे, बाबा मैंने भाई के गले पर असर के वक्त खंजर देखा। परवरदिगारा जनाब ज़ैनब के करबला में उस तन्हाई का सदका, उस करीब शाम का सदका हमारे इस पुरसे को, इन आंसुओं को, इस फर्शज़ा को बारगाहे शहजादी कौनैन और बारगाहे इमाम वक्त में कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार वास्ता मेरी उस शहजादी का जो हर तमाचे पे मुंह पे हाथ रख के कहती चचा गाजी देख रहे हैं। परवरदिगारा छोटी जहरा की यतीमी का सदका हर बेटी हर औलाद के सर पर माँ बाप का साया सलामत रख। ऐ खुदारा मौत आने से पहले, कब्र की आगोश में जाने से पहले हम सबको ज़वारे इमाम मज़लूम करबला बना दे। हम सबको करबला, नजफ, शाम, मशहद, खुम, काज़मैन, सामरा सबकी ज़ियारत नसीब फरमा। ऐ मेरे मालिक अगला बरस आने से पहले हम सब ज़वारे हुसैन बन जाएं। ऐ खुदारा जनाब ज़ैनब की उस गुर्बत का वास्ता कि 1600 मील घाटों पर चलती रही और कहती रही भैया गवा रहना, भैया गवा रहना कि ज़ैनब का कुछ ना बचा, नाना का सब कुछ बचा लिया। परवरदिगार जनाब ज़ैनब के उस सफ़र का सदका जो जालिम हुकूमत हमारे सर पर मसलत हो गई उसको नस्तो नाबूद कर दे। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम अपनी ज़िंदगी में ही अपने वक्त की इमाम की ज़ियारत हमें नसीब हो। ऐ खुदारा मेरी माए बहनें जितने भी नेक हाजात लेकर यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह मवाले का वास्ता, छोटी जहरा का वास्ता, उनकी तमाम नेक हाजात को कबूल फरमा। ऐ खुदा जाने जाने में अगर इस इबादत में हमसे कोई गलती हो गई हो, हमारी कमी भी समझ कर हमें माफ़ कर दे। ऐ परवरदिगार जनाब रबाब के उजड़ी गोद का सदका जो गोदे अभी तक आबाद नहीं है, अगला बरस आने से पहले
उन तमाम गोदों में अलमदार के सफ़े मौजूद हों, उन गोदों में अज़ादार इमाम मौजूद हों। हर एक गोद को आबाद कर दे जो तेरे करीब की चाहने वालियाँ हैं। तेरे मामूद कोई गोद खाली न रहे। तुझे वास्ता जनाब रबाब की वफा का, तुझे वास्ता जनाब रबाब की कुर्बानी का। ए खुदा, जितने भी बुजुर्ग थे सदक़े में हबीब इब्ने मज़ाहिर के, जो माँ बाप दुनिया से चले गए, खुसूसन वो कि जिन्होंने इस फर्शदा की बुनियाद रखी, परवरदिगारा बानी अमद के जितने भी मरहूमीन हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं सब का साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रख। और मेरे मामूद, जहाँ कहीं जुल्म की ज़द पर अज़ादार हैं, वक्त के हर अजीज से उनकी हिफाजत फरमा। शाम के रास्ते हमेशा हम अज़ादारों पर हमवार रहें। ए खुदारा, सब बुलंद आवाज़ में आमीन कहिएगा। ए परवरदिगार, 9 मुहर्रम अली की बेटी के रोज़े के करीब जो 3 ब्लास्ट हुए और उसमें अज़ादार शहीद हुए, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। उनके यतीमों को, उनके चाहने वालों को सब्र जनाब सकीना, सब्र जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मातम हुसैन।